اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایسا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جنت میں تم سے پہلے ایک عورت جائے گی۔ اس بارے میں دوستو آج ایک واقعہ ہے، انشاءاللہ اس واقعے کو پورا سنیے گا تاکہ ہم کو معلومات ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ان کے خاندان کی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور جو عورت جنت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے جائے گی اس کا کیا عمل تھا، وہ کیا عمل کرتی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیارے ابا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے میری پیاری بیٹی، ایک ایسی عورت بھی ہے جو تم سے پہلے جنت جائے گی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بابا جان، وہ عورت کہاں ہے اور کدھر رہتی ہے، مجھے اس کا پتہ بتا دیجئے، میں اس سے ملنا چاہتی ہوں اور دیکھوں کہ وہ عورت کون سی ایسا کون سا عمل ہے جو وہ عورت کرتی ہے جو مجھ سے جنت پہلے جائے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جنگل میں ایک لکڑہارا ہے، اس کی بیوی ہے، وہ تم سے پہلے جنت میں جائے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ میں اس عورت سے ملنے ضرور جاؤں گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر آئی تو گھر میں کئی دنوں سے فاقہ تھا، گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اسی دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے کہا کہ اتنے دنوں سے گھر میں فاقہ ہے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ایک چھوٹا سا کپڑا ہے گھر میں جو مجھے شادی میں میرے بابا جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا، اس کپڑے کو بازار میں لے جا کر بیچ دو اور جتنے کا وہ بک جائے اسی پہ گھر کے لیے کچھ آٹا لے کر آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کپڑا گھر سے اٹھایا اور بازار آ گیا۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ حضرت علی نے بہت انتظار کیا لیکن کوئی بھی گاہک نہیں آیا، تو حضرت علی نے اپنے دل میں اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، اتنے دن سے میرے گھر میں فاقہ ہے، کوئی ایسا گاہک بیچ دے جو اس کپڑے کو خرید لے تاکہ ہمارے گھر میں وہ فاقہ ختم ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا، انسانوں کی شکل میں وہ فرشتہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اس کپڑے کی کیا ریٹ ہے۔ حضرت علی نے کہا کہ اگر آپ کو یہ کپڑا پسند ہے اور لینا چاہتے ہو تو جو آپ کو اچھا لگے اتنی ہی اس کی قیمت دے دینا۔ تو اس شخص نے، جو فرشتہ تھا اصل میں اور انسانی شکل میں حضرت علی کے پاس اللہ نے بھیجا تھا، 6 درہم پر سودا طے کیا اور 6 درہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیے۔ آسمان میں 2 فرشتے آپس میں بحث کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کیا اتنے بھی سخی ہے کہ وہ تنگ دستی کی حالت میں بھی اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ دینے کو تیار ہے۔ تو ایک فرشتے نے کہا کہ ہاں، اور دوسرے نے کہا کہ نہیں، وہ تنگ دستی میں اتنے سخی نہیں ہے۔
اس بحث کو اللہ تعالیٰ نے اس بحث پر اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں سے فرمایا کہ جا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتحان لو۔ تو وہ فرشتہ انسانی شکل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ کئی دنوں سے ہمارے گھر میں فاقہ ہے اور گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، اگر آپ کے پاس کچھ پیسے ہے، کچھ درہم ہے تو وہ مجھے دے دے تاکہ ہمارا فاقہ ختم ہو، میرے بچے کئی دنوں سے بھوکے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دل میں سوچا کہ یا اللہ، یہ کیسا امتحان ہے، اور اپنے جیب سے وہ 6 درہم نکال کر اس فقیر کو دے دیے۔ جب وہ فقیر یہاں سے چلا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالی جیب گھر کی طرف روانہ ہوا۔ تو راستے میں ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا جس کے پاس ایک سرخ گھوڑا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے علی، میں اس گھوڑے کو بیچنا چاہتا ہوں، اگر تم خریدنا چاہتے ہو تو آؤ سودا کر لے۔ حضرت علی نے کہا کہ میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہے کہ میں اس گھوڑے کو خرید سکوں۔ تو اس آدمی نے کہا کہ یہ گھوڑا میں 100 درہم کا بیچنا چاہتا ہوں، تم میرا یہ گھوڑا لے لو، اور جتنا اس میں منافع کیا وہ منافع تم اپنے پاس رکھ لو، اور مجھے میرے 100 درہم دے دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر آپ اس پہ راضی ہے تو میں یہ گھوڑا خریدنا چاہتا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ جی بالکل میں راضی ہوں، اور یہ گھوڑا آپ لے لو اور اسے بیچ کر میرے 100 درہم واپس دے دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ گھوڑا اس شخص لے لیا اور بازار کی طرف واپس آیا اور آواز لگائی کہ میں اس گھوڑے کو بیچنا چاہتا ہوں۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ اس کی کیا قیمت ہے؟ حضرت علی نے کہا کہ جو آپ مناسب سمجھے وہ دے دینا۔ اس شخص نے کہا کہ اس گھوڑے کی قیمت میں آپ کو 160 درہم دینا چاہتا ہوں، اگر آپ راضی ہے۔ حضرت علی نے کہا کہ آپ اچھی طرح اس گھوڑے کو دیکھ لو، اگر آپ کو پسند ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس شخص نے کہا کہ یہ گھوڑا مجھے بہت پسند ہے، اور 160 درہم ابھی کے ابھی میں آپ کو دے دوں گا، اور اس گھوڑے کو میرے حوالے کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ گھوڑا اس شخص پر بیچ دیا اور اس سے 160 درہم لے لیے۔ واپس اسی شخص کے پاس آیا جس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑا لیا ہوا تھا، تو 100 درہم اس کو دے دیے، اور 60 درہم سے اپنے گھر کے لیے آٹا روٹی وغیرہ جو گھر کی ضروریات تھے سارا سامان لے کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اتنے سامان کو دیکھا تو حضرت علی سے پوچھا کہ اے علی، کیا تم نے کپڑا اتنے پیسوں کا بیچ دیا جتنے کا تم نے گھر کے لیے سامان لایا، رسل لایا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا واقعہ بیان کیا کہ میرے پاس ایک شخص آیا جس نے 6 درہم کا وہ کپڑا لے لیا، اور اس کے بعد میرے پاس ایک فقیر آیا، وہ 6 درہم میں نے اس فقیر کو دے دیے۔ پھر راستے میں اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرما کر ایک اور شخص کو مجھ پر مہربان کر دیا، جس نے مجھے ایک گھوڑا دے دیا 160 درہم کا، 100 درہم کا دے دیا، اور اس گھوڑے کو میں نے بازار میں لے جا کر 160 درہم پر بیچ دیا۔ اس شخص کے 100 درہم میں نے واپس کیے اور 60 درہم کا میں نے گھر کے لیے سامان لایا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اگلے دن جب صبح ہوئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اس لکڑہارے کے بیوی کے پاس ملنے چلی گئی۔ جنگل میں اس کا گھر تھا۔ جب اس کے گھر کے پاس آئی، دروازے پہ دستک دی کہ گھر میں کوئی ہے۔ اندر سے لکڑہارے کی بیوی کی آواز آئی کہ جی آپ کون ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ میں حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہوں، آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس عورت نے گھر کے اندر سے آواز دی کہ یہ میری کتنی خوش قسمتی ہے کہ آپ میرے گھر کی طرف تشریف لائی ہے، لیکن میں معذرت چاہتی ہوں، میں نے اپنے شوہر سے اجازت نہیں لی ہے۔ رات کو جب میرا شوہر آئے گا تو میں اس سے اجازت لے کر آپ کل آ جائیے گا اور مجھ سے ملنے کے لیے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر واپس آئی۔ صبح کو جب گھر سے واپس نکلی اس عورت سے ملنے کے لیے، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی امی جان سے پوچھا کہ امی جان کل بھی آپ گھر پہ نہیں تھی، آپ کہاں گئی تھی؟ تو آج میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ جب اس لکڑہارے کے گھر پہ پہنچی اور دروازے پہ دستک دی تو لکڑہارے کی بیوی نے کہا کہ کون ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ میں حضرت فاطمہ ہوں اور میرے ساتھ حضرت حسن ہے، ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس عورت نے کہا کہ میں نے اپنے شوہر سے آپ کی اجازت تو لے لی لیکن حضرت حسن کی اجازت نہیں لی ہے، لہٰذا آپ کل آ جائیے گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا واپس آئی اور صبح واپس جب اس عورت کے پاس جانے لگی تو حضرت حسین نے بھی ضد کیا کہ آج میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ جب لکڑہارے کے گھر کے پاس پہنچ گئی اور دروازے پر دستک دی تو اس عورت نے آواز دی کہ کون ہو؟ حضرت فاطمہ نے کہا کہ میں ہوں، میرے ساتھ حسن اور حسین بھی ہے۔ اس عورت نے کہا کہ میں نے آپ کے اور حسن کی اجازت تو لے لی لیکن حضرت حسین کی اجازت میں نے نہیں لی ہے، لہٰذا آپ کل آ جائیے گا۔ اگلے دن پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن اور حسین کو اپنے ساتھ لے گئی۔ جب اس کے گھر پہنچی تو اس نے دروازہ کھول دیا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میرے شوہر نے آپ کے گھر کے تمام یعنی جتنی بھی عورتیں ہیں اور مرد ہیں، جو بچے ہیں، سب کی اجازت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے جو بھی لوگ ہو میرے گھر آنے کی انہیں اجازت ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر کے اندر گئی اور اس کے ساتھ بیٹھ گئی تو یہ عورت دھوپ میں بیٹھ گئی اور حضرت فاطمہ کو سائے میں بٹھایا، اور اس عورت کے ساتھ ایک رسی پڑی ہوئی تھی اور ایک ڈنڈا پڑا ہوا تھا اور ساتھ میں پانی بھی تھا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئی اور اس عورت سے پوچھا کہ یہ تین چیزیں آپ نے کس کام کے لیے رکھی ہوئی ہے اپنے ساتھ؟ تو اس لکڑہارے کی بیوی نے کہا کہ میرا شوہر سارا دن دھوپ میں، گرمی میں تکلیفیں اٹھاتا ہے جنگل میں اور لکڑیاں کاٹ کر بازار میں بیچتا ہے، سارا دن وہ گرم پانی پیتا ہے تو میں بھی گرم پانی پیتی ہوں۔ یہ ایک الگ سا میں نے ان کے لیے پانی رکھا ہوا ہے، جب وہ گھر آئے گا اگر اسے پیاس لگی ہو تو میں سب سے پہلے اسے یہ پانی دے دوں گی، اور اگر اسے غصہ ہو، مجھے مارنے کا اس کی خواہش ہو تو میں یہ رسی اسے دے دوں گا کہ وہ اس رسی سے مجھے باندھ لے تاکہ مارنے کے دوران میں اسے کوئی تکلیف نہ پہنچا سکوں۔ اور یہ جو ڈنڈا پڑا ہوا ہے یہ بھی اسی لیے میں نے رکھا ہے کہ اگر اس کو غصہ ہے
تو وہ یہ ڈنڈا اٹھا کر مجھے مار دے اور اپنا غصہ اتار لے۔ یہ سب دیکھنے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر واپس آئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ قصہ بیان کیا، اور صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ اس لکڑہارے کی بیوی سے ملنے کے لیے گئی؟ حضرت فاطمہ نے کہا کہ جی بالکل میں گئی تھی، اور وہ سارا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی، یہی وہ عورت ہے جو تم سے جنت میں پہلے جائے گی۔ حضرت فاطمہ حیران ہوئی اور کہا کہ یا بابا جان، کون سی عمل پہ مجھ سے وہ جنت میں پہلی جائے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے مجھے سارا واقعہ بیان کیا جو آپ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہوا تھا۔ اس دن حضرت علی نے وہ کپڑا حقیقت میں 6 درہم کا بیچا تھا جو میں نے تجھے شادی میں دیا تھا، اور اس کے بعد فرشتوں میں ایسا کچھ بحث ہوا، اللہ نے ایک فرشتے کو انسان کے شکل میں بھیجا جو 6 درہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے۔ وہ 6 درہم حضرت علی نے اس فقیر کو دے دیے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو انسانی شکل میں بھیجا حضرت علی کے پاس، جس کے پاس ایک گھوڑا تھا، اور وہ گھوڑا حضرت علی کو دے دیا۔ حضرت علی نے وہ گھوڑا بازار میں 160 درہم کا بیچ دیا، وہ بھی حضرت اسرافیل علیہ السلام ہی تھا، اور اس کے بعد وہ 100 درہم اسے واپس کر دیے، اور 60 درہم کا گھر کے لیے سامان سودا لیا۔ حضرت علی کی اس ایک بات کو تم ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، اور اس لکڑہارے کی بیوی کی حالت بھی تم نے دیکھ لی، لیکن بیٹی گھبرانا نہیں، وہ جو گھوڑا حضرت علی نے بیچ دیا اسی گھوڑا پر تم سوار ہوگی، اور جو کپڑا تم نے بازار میں بیچا تھا اسے بھی جبرائیل علیہ السلام نے خریدا ہے، اور اس کپڑے کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں محفوظ کر لیا ہے جو میں نے آپ کو شادی پر دیا تھا۔ اس کپڑے سے اس گھوڑے کے لیے لگام بنایا جائے گا آخرت میں، اور جب تم جنت میں داخل ہوں گی تو اس کپڑے کا وہ لگام اس گھوڑے میں لگا ہوگا، اور اس لگام کو پکڑ کر وہ لکڑہارے کی بیوی تم سے ایک قدم آگے جنت میں داخل ہوگی، تم گھوڑے پر سوار ہوگی، اور اس کے بعد تم جنت میں داخل ہو جاؤ گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لکڑہارے کی بیوی کی جو حالت دیکھی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ واقعہ بیان کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جو بھی عورت اپنے شوہر کی تابعداری کرے گی، اللہ تعالیٰ یعنی جو عورت اپنے گھر کے کام صحیح طریقے سے اپنے شوہر کی خدمت، اپنے بچوں کی خدمت کرے گی، وہ عورت اپنے گھر میں ایسا ہے جیسا حج یعنی حاجی نے احرام باندھا ہو اور مکہ میں کھڑا ہو اور طواف کے انتظار میں ہو۔ اور جو عورت اپنے گھر میں جھاڑو یعنی صاف نیت سے اپنے گھر میں جھاڑو دیتی ہو، وہ اس طرح ہے جس طرح وہ خانہ کعبہ کا صفائی کر رہی ہو۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص کر جو بہنیں میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور اس بیان کو سن رہی ہے، ان سے میری یہ درخواست ہے کہ یہ چند دن کی زندگی ہے، اپنے اللہ کی تابعداری میں اس کو گزار دے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ایسا جنت عطا فرمائے گا
کہ انسانی سوچ بھی وہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ اپنے گھر کے کام کاج اپنے شوہر کی نافرمانی نہ کیا کرے اور اپنے نمازوں کی پابندی کیا کرے۔ انشاءاللہ نماز کی پابندی کرنے سے دنیا کے جتنے بھی مشکلات ہیں وہ بالکل ختم ہو جائے گی، اور گھر کے جو کام کاج ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا، اور جو پریشانی ہوگی انشاءاللہ وہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ جتنی بھی میری بہنیں ہیں میں ان سب سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنی نمازوں کی پابندی کرے، اپنے روزوں کی پابندی کرے، ذکر و اذکار کی پابندی کرے۔ اگر قرآن پڑھا ہے، یعنی قرآن گھر میں پڑھا ہوا ہے اور تم کو اس کا پڑھنا آتا ہے تو اس کی تلاوت روزانہ کیا کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔